There is only one supreme power who is controlling this universe. ہم تو اس بات کو مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے اس بات پر. ہمارے علاوہ دوسرے مذاہب والے یہ بات مانے یا نہ مانے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہی ایک ذات ہے جو اس یونیورس کو چلا رہی ہے. اس نے ایک بار نہیں 1000 بار ثابت کیا کہ اگر تھوڑا سا پانی چھوڑ دے تو پاکستان جیسا ملک بہا کے لے جاتا ہے سیلاب کی شکل میں. اگر تھوڑا سا سمندر ہلا دے تو دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی والا ملک جاپان اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے سونامی کی شکل میں. اگر تھوڑی سی زمین کو ہلا دے تو دنیا کا ترقی پذیر ملک ترکی اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے. جنگل میں ایک چنگاری پیدا کر دے نا تو افریقہ جیسے ملک کو نیست و نابود کر دیتا ہے. آسمان سے اگر بارش برسا دینا تو تم سب کو بہا کر لے جا سکتا ہے. اگر ایک چھوٹا سا وائرس بھیج دے اس دنیا میں کرونا کی شکل میں تو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. تو ہم کیوں نہ مانے there is only one supreme power who is controlling this universe. شام اور ترکی میں جو زلزلہ آیا اس نے ترکی اور شام کی جڑیں تک ہلا کر رکھ دی. وہ ملک جو امریکہ تک کو للکارتا تھا اس ملک کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی. اور میں یہ مانتا ہوں کہ اس دنیا میں اس کے علاوہ کوئی ورلڈ پاور نہیں. امریکہ کیا چیز ہے؟ امریکہ کی تو خود دھجیاں اڑ گئی تھی کرونا وائرس کی وجہ سے. اس دنیا میں اس کے علاوہ کوئی سپریم پاور نہیں. آزمائش اللہ کی ہی طرف سے آتی ہے اور اس کو روکنا بھی اس کے ہاتھ میں ہی ہے. ہم سب کی اتنی بساط نہیں، ہم سب کی اتنی اوقات نہیں کہ ہم اس آزمائش کو روک سکیں. لیکن کچھ تدابیر جو ہمیں ضرور سیکھنی چاہیے، جیسا کہ زلزلہ جو ترکی اور شام میں آیا اس نے تو ان کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا. لیکن اب کچھ خبریں ایسی چل رہی ہیں کہ پاکستان میں بھی زلزلہ آ سکتا ہے اگلے 48 گھنٹوں میں یا اگلے 96 گھنٹوں کے بعد. تو میں آپ کو کچھ تدابیر ایسی بتانا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے آپ جانی نقصان سے بچ سکتے ہیں. دیکھیے، جب بھی زلزلہ آئے تو گھر کے اندر مت رکیے. ایسا مت سوچئے کہ ہمارا یہ گھر مضبوط ہے، ہم بچ سکتے ہیں. زلزلے کی وجہ سے ترکی کی اتنی بڑی عمارات نیست و نابود ہو گئیں تو ہمارے یہ جھونپڑی نما گھر کی کیا اوقات ہے ان کے سامنے. ایک پلازا جب بنتا ہے نا تو اس کے اندر جو پلر بنتے ہیں آپ کی سوچ دنگ رہ جائے گی. کتنا سریا اس کے اندر ڈلتا ہے، کتنا کنکریٹ اس کے اندر ڈلتا ہے. پھر ایک 20 مرلہ 30 مرلہ عمارت کھڑی کی جاتی ہے. وہ اللہ نے نیست و نابود کر دی زمین کو ہلا کر. تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمارے ان گھروں کی کیا اوقات ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس وجہ سے کبھی بھی زلزلہ آئے تو سپیڈلی مت بھاگیں. ہمیشہ زمین پر بیٹھیں اور آہستہ آہستہ سے وہاں سے باہر نکلیں اور کھلی جگہ پر جا کر کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں. آپ سپیڈلی بھاگنے کی کوشش کریں گے اور گر جائیں گے، اگر آپ کے سر پر چوٹ لگ گئی تو خدا نخواستہ آپ زندگی بھر کے لیے اپاہج بھی ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے کبھی بھی ایسی غلطی مت کرنا کہ آپ سپیڈلی بھاگنے کی کوشش کریں. اگر آپ سفر میں ہوں تو گاڑی چلانے کے درمیان میں زلزلہ آ جائے تو گاڑی کو فوری طور پر روک کر سائڈ پر کھڑا کریں اور خود گاڑی سے باہر آ کر کھڑے ہو جائیے یا بیٹھ جائیے. کسی مضبوط چیز کو پکڑ لیجئے. گھر میں اگر موجود ہوں تو یہ مت سوچنا کہ میں اپنی کچھ ضروریاتی زندگی کی فٹافٹ چیزیں اٹھا لوں اور پھر میں باہر نکلوں. ارے پیارے، اگر جان ہی نہیں رہے گی تو ان چیزوں کا کیا کرو گے؟ ہمیشہ اپنی زندگی کی سوچنا. ان سب سے پہلے سب سے زیادہ ضروری اور لازم چیز ہے کہ جب بھی زلزلہ آئے تو فوری طور پر اس ہستی کا کلام پڑھنے لگ جانا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اس کے کلام میں بہت طاقت ہے، ہر چیز کو روک سکتا ہے وہ کلام. اتنی طاقت ہے اس کلام میں. میں ایسے تو نہیں کہتا there is one supreme power who is controlling this universe. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. ہم بہت ہی گناہگار قوم ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اس کے علاوہ ہماری تباہی کو روکنے والا کوئی نہیں. ہم صرف اپنی معافی کے طلبگار ہیں. دعاؤں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زبان پہ سواد رکھنا. اللہ حافظ.